بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا اے آدم و آدم، انبی آپ خبر دیجئے، ہم ان ملائکہ کو، بی بارے میں، اسمائی ناموں کے، ہم ان چیزوں کے، فاپس لما البتہ جب، انبا خبر دی آدم علیہ السلام نے، ہم ان فرشتوں کو، بی ساتھ یا بارے میں، اسمائی چیز ناموں کے، ہم ان چیزوں کے، تو قالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لا لیے یا واسطے، کم تمہارے، انی بے شک میں، انّا ہوتا ہے بے شک یا متکلم میں، عالمو زیادہ جانتا ہوں، غیبہ غیب چھپی ہوئی چیزیں، السماواتی آسمانوں کی، وہ اور الارضی زمین کی، وہ اور عالمو میں زیادہ جانتا ہوں، ما جو تبدونا تم تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وہ اور ما جو کن ہو تم ہو تم تکتمون چھپاتے، تا کا مطلب تم تکتمون چھپاتے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم آپ ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں خبر دے دیجئے۔ فلما انبأہم باسمائہم پس جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دے دی، تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے واقعات حالات اپنے سنے ہوئے دیکھے ہوئے جن میں چل رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی بات کی فرشتوں سے، تو فرشتوں نے سوال کیا کہ آپ آدم علیہ السلام کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو ایک جو ہے فضیلت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو نام سکھانے تو تھے، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھیجنا تھا، ان کو علم دینا تھا، تو وہ اس وقت میں ان کو سکھا دیے، اور ساتھ پہلے ان ناموں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا، تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اللہ ان کے سیکھنے کی آپ نے ہمارے اندر صلاحیت نہیں رکھی ہوئی، تو ہم اور جتنا آپ ہمیں علم دیتے ہیں اتنا ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، لہٰذا ان کے نام ہمیں نہیں پتہ۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سکھائی نہیں تھی جس طرح فرشتوں کو باقی تمام علوم عطا کی ہیں۔ یہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفتاً اپنے انسان کو، آدم علیہ السلام کو ہی ودیت کیا، ان کو دیا۔ تو جب ان کو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں نہیں جواب آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے سامنے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دیجیے۔ اے آدم، آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے، ان کو بتائیں کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فر سنانے شروع کر دیے، بالکل رائٹ، اور کیونکہ فرشتوں کے لیے یہ چیز عجیب تھی کہ اتنے مشکل نام، جو چیز انسان کے علم میں نہ ہو، جو چیز نہ پتہ ہو، تو پھر اس کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اسی طرح میں کہتی ہوتی ہوں اکثر اپنی بہنوں کو کہ آپ لوگ دنیا کے لیے ہم لوگ کتنے مشکل کورسز کرتے ہیں، کیا کچھ مطلب میرے لیے تو مطلب سوچنا ہی امپاسبل ہے کہ یہ جو فزکس کیمسٹری بایو اس کے رولز ہیں، اور اتنی مشکل ڈیفینیشن، اور اتنا کچھ یہ جو ہے نا کھچڑی ہے، اور ہر بچی پڑھ رہی ہوتی ہے۔ 9th 10th میں کوئی بچی جو ہے نا وداؤٹ سائنس نہیں پڑھتی، حالانکہ آگے انہوں نے ڈاکٹر بننا ہو، پڑھنا ہو، نہیں پڑھنا ہو، کچھ کرنا ہو، 9th 10th میں وہ ضرور سائنس رکھیں گی، اور سائنس کی اتنے مشکل سبجیکٹس وہ پڑھیں گی، پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی ضرور کوشش کریں گی کہ ایف ایس سی ہو، اور اتنے مشکل جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مطلب وہ جس نے ڈاکٹر انجینئر اس طرح کی سائنسی اس میں نہیں جانا، فیلڈ میں نہیں جانا، اس نے ایک ٹیچر بننا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ بہت پڑھائی کے بعد بھی ٹیچر بنتے ہیں، اللہ پاک قبول کرتے ہیں، ٹیچر ایک بہت زبردست پیشہ ہے، لیکن یہ کہ جنہوں نے نہیں بنا وہ بھی ایف ایس سی ضرور کرتے ہیں۔ کمپیوٹر تو پھر بھی بہتر ہے یہ، لیکن بایو اور فزکس وغیرہ اور میتھ کے رولز، میتھ چلیں ٹھیک ہے، 5th تک جتنا میتھ ہے، پلس مائنس ڈیوائڈ، یہ چیزیں پڑھنی
ضروری ہیں، وہ ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ باقی لڑکیوں کی زندگی میں کہاں یہ سارے میتھ کے رولز اور یہ سارا کچھ آتا ہے، لیکن ہر ایک اس کو سیکھتا ہے۔ لیکن جہاں باری آ جائے قرآن کریم کی، یہ بہت مشکل ہے، یہ پڑھنا بہت مشکل ہے، اس کو کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے یہ اس طرح ہے جس طرح فرشتوں کے لیے آدم علیہ السلام کا نام سیکھنا تھا، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تو انہوں نے یاد کر لی ہے، لیکن فرشتے حیران ہو گئے کہ کیسے اتنے چیزوں کے نام بتا رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کریم اتنا خوبصورت، میں یہ چیز صرف یہ کورس کیوں ہے یہ بتانے کے لیے کہ قرآن سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا بچیاں کہتی ہیں بہت مشکل ہے، آپ مشکل ترجمہ کرواتی ہیں، ہر لفظ الگ کیسے کریں؟ ایک دن، آپ ایک دن پہلے تو 15 منٹ میسج سنیں، باقی یاد کرنے کے لیے 10 منٹ سے اوپر کسی پڑھنے والی بچی کو اگر ٹائم لگ جائے، اگر وہ پراپر یاد کرنا چاہے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ، اس کو 3 4 بار سنے اور وہاں سے دیکھے، اور 10 منٹ کے اندر اندر اگر جتنی بھی ویک ہو اگر اس کو نہ یاد آئے تو پھر میں دیکھوں کہ جو پڑھنے والی ہیں، جو مطلب سائنس 9th 10th میں ایف ایس سی کرتی ہیں، تو یہ مشکل نہیں ہوتا، صرف یہ کہ ہمارا ذہن نہیں بنتا، ہمیں وہ چیزیں آسان لگتی ہیں جو اتنی مشکل ہیں، جن کو واقعی یاد کرنا مشکل ہے، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی اس میں لذت، نہ کوئی اس میں انٹرسٹ، نہ کچھ، بورنگ سے بورنگ، چلو کوئی باقی کوئی انٹرسٹ والی بک ہو، انگلش ہے، دوسرا تیسرا اس کے اندر کوئی سٹوریز کوئی چیز، لیکن ان بکس کے اندر کیا وہ فارمولے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے زندگی سے، نہ ان میں سمجھنے سے، نہ آج کل کے ٹیچرز اس طرح پڑھاتے ہیں کہ بچے کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہو اور وہ چیز کو سمجھ رہا ہو، ایکسپیرینس کر رہا ہو، وہ بالکل رٹا سسٹم ہے، تو وہ آسان لگتا ہے۔ لیکن قرآن جو اللہ پاک نے اتنی پولائٹلی، اتنے پیارے، کیا آپ نے اب تک دیکھا ہے کیا تھا قرآن کریم میں؟ سورہ وہ منافقین کے واقعات، حالات، پھر اب آدم علیہ السلام کے واقعات، حالات، اسی طرح آگے یا کچھ احکامات، اور بار بار رپیٹ الفاظ، بار بار رپیٹ ہونا، یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کتنی مرتبہ، اب جن لوگوں نے پابندی کے ساتھ یاد کیا اب تو ان کے لیے اتنا آسان ہو گیا ہوگا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا، کیونکہ بار بار وہی لفظ آ رہے ہیں، کوئی ہر پوری آیت کے اندر 3 4 لفظ 5 لفظ جو ہے وہ نئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے دوسری بات یہ کہ اب یہ دیکھا ہوگا انہوں نے کہ اردو اور عربی کے بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں، اتنے الفاظ ملتے جلتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو غیب، غیب آسمان، غیب، دیکھیں آپ اس آیت کے اندر اردو میں بھی غیب کہتے ہیں، انگلش عربی میں بھی غیب کہتے ہیں، سماواتی، چلو آسمان، ارضی زمین، یہ ہمیں سن سن کے بھی آ جاتا ہے، تو باقی بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اردو اور عربی کے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، تو وہ بھی یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے جب ان کے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی تو فوراً جو ہے نا وہ اشش کر اٹھے، حیران ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ان کو بتا دیا، میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں، یعنی کہ وہ تو فرشتوں کو پتہ ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جو انہوں نے کہا تھا نا، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں کہ فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا۔ ایک تو یہ کہ ان کے علم میں نہیں تھا، وہ حیران بھی ہو گئے تھے کہ فرشتہ ہے جو آدم علیہ السلام کے بارے میں ان کے جو کنسیپٹ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش پہ دیکھا، لکھا ہوا دیکھا، یا پھر انہوں نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی باڈی بنی ہوئی دیکھ کے اس سے یہ اندازہ لگایا، یا پھر انہوں نے جنات پہ قیاس کیا ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ انسانوں سے پہلے جنات زمین پہ رہتے تھے اور انہوں نے بہت فساد اور لڑائی اور خون ریزی کی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بہت زیادہ جنات کو مار دیا تھا، اور کچھ جو اللہ پاک کے حکم سے منتشر ہو گئے تھے، یعنی کہ پھیل گئے تھے مختلف جگہوں پہ، تو ان کو دیکھ کے انہوں نے اندازہ کیا کہ جنات یہ کرتے تھے، لہٰذا اسی طرح سے ملتی جلتی نسل بنائی جا رہی ہے، تو یہ بھی یہی کچھ کریں گے۔ تو انہوں نے پھر ان کے ذہن میں سوال تو آنا تھا کہ یا اللہ ہم آرام سے تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہر حکم مانتے ہیں، کبھی ہم حکم و دلی کے ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے حکم، اچھا صلاحیت نہ ہونا، نہ ہو کہ کسی چیز پہ عمل کرنے کا وہ مزہ نہیں ہے جو صلاحیت ہونے کے باوجود، یعنی کسی کے اوپر آپ کو مکمل دسترس ہے، وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جس کو آپ پولائٹلی پیار سے، جو بچے آپ کی اولاد میں سے نا محبت سے پیار سے آپ کی ڈھیل دینے کے باوجود آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ اس سے زیادہ بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ زبردستی سختی کر کے اور ڈرا کے اور اس طرح کر کے اپنی اطاعت کروائیں۔ تو یہی بات ہے کہ فرشتے جو ہے ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تو کون سا کمال ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نہیں رکھی، یہ قابلیت ہی نہیں رکھی کہ وہ گناہ کریں، ان کے اندر صرف نیکی ہی ہے، لیکن نیکی اور بدی کی قابلیت ہونے کے باوجود، دونوں چیزیں کا اختیار ہونے کے باوجود جو نیکی کو اختیار کرے گا اصل کامیاب وہ ہوگا، اصل امتحان میں کامیاب ہوگا۔ تو انہوں نے کہہ دیا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابلیس نے ان کو بارا ہو یہ بات کہنے کے لیے، کیونکہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں خود جو ہے جنات کا سردار بن جاؤں گا اور جا کے ساری ڈیل کروں گا اور ساری دنیا سنبھالوں گا اور دیکھوں گا، دنیا میں مجھے بھیجا جائے گا، کیونکہ وہ عبادت بھی اسی مقصد کے لیے کر رہا تھا۔ تو اس نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا
کر دیں اس چیز کو، ان سے پوچھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر تنبیہ کے طور پہ فرمایا کہ میں تمہیں سے کہہ نہیں دیا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی جگہ جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ کس کو پتہ ہے، میں اگر خلیفہ بنا رہا ہوں تو میں صحیح بنا رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ فرشتے تو کچھ نہیں چھپاتے، وہی بات ہے کہ فرشتوں نے تو ظاہر کر دیا تھا نا، جو ان کے ذہن میں کھٹکا آیا تھا، سوال پیدا ہوا تھا، فوراً پوچھ لیا تھا، لیکن ابلیس کچھ نہیں بولا تھا، اس نے کچھ نہیں پوچھا تھا، تو اس کی طرف اس بات میں اشارہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، کیونکہ جو ظاہر تو فرشتوں نے کر دیا، ان کے دل میں تو کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں، وہ تو اسے سوال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ ابلیس کے دل میں بات تھی، اس نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور اس نے ظاہر بھی نہیں کی تھی، اور اس نے کوئی اعتراض کوئی سوال کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ جب سجدے کا حکم ہوگا تو پھر وہ ایکسپوز ہوگا، سامنے آ جائے گا۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو تم چھپاتے ہو، یعنی کہ ابلیس جو اندر چھپا رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے، لہٰذا میں اپنی حکمت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ درست اور اس میں بہتری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔